نہایت افسوس اور نادانی کی بات ہے، یہاں سے لے کر سب اتفاق کی بدولت ہے۔ ضرر، نقصان، باہمی آپس کی اعانت، مدد، تمدنی امور، معاشرتی کام، جز حصہ، وسعت، وسیع، تمدن، معاشرہ، معاشرت، مل جل کر رہنا، بردباری، برداشت، تأمل، مہذب، تہذیب یافتہ۔ سر سید احمد خان اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کی اپنی ہستی میں دو حصے ہیں، ایک حصہ وہ ہے جو خدا کا ہے، جس کا تعلق اس کا اور خدا کا ہے، اس سے کسی کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچتا، اور دوسرا حصہ ہے ابنائے جنس کا، جس کا اثر دوسرے لوگوں پر پڑتا ہے۔ تو سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ میں یہ بات نہایت افسوس اور دکھ سے کہتا ہوں کہ یہ بڑی بیوقوفی کی بات ہے کہ ہم لوگوں سے اس بات پر دشمنی رکھیں جس کا اثر خود ہماری ذات تک محدود ہے، یعنی اس سے ہمیں کسی کو نقصان یا فائدہ نہیں پہنچتا، کیونکہ جہاں تک اللہ کا تعلق ہے تو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ کا تعلق صرف آپ کی ذات تک محدود ہے۔ آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اس میں کوتاہی کرتے ہیں، تو یہ اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے، اور اس کا جو ہے صلہ آپ کو ملے گا، جزا اور سزا آپ تک محدود ہے، اس سے کسی تیسرے انسان کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اگر آپ روزے نہیں رکھ رہے یا آپ باجماعت نماز ادا نہیں کر رہے تو اس کی جو صلہ ہے یا جو سزا اور جزا ہے وہ آپ کی ذات تک محدود ہے، اس سے کسی دوسرے کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ سر سید جو ہیں وہ یہی بات باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں جو حصہ ابنائے جنس کا ہے اس کو مد نظر زیادہ رکھنا چاہیے کہ ہمارا حسن سلوک کیسا ہے، ہمارا رویہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو اس فرد پر اثر پڑے گا، تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ہم آپس میں محبت رکھیں، دوستی رکھیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی فلاح و بہبود کے کام کریں، تو یہ اس مجموعے کا نام کیا ہو جاتا ہے؟ ہمدردی، اور یہی وہ ہمدردی کا مجموعہ ہے جو قومی اتفاق کی صورت اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ جب ہم ایک دوسرے سے ہمدردی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تکلیف میں کام آتے ہیں، تو پھر یہ قوم کا اتفاق بن جاتا ہے، ہمارے اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہی وہ طریقہ ہے کہ ایک طرف تو ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں اپنے حسن سلوک سے، اپنے خوش خلقی سے، اور دوسری طرف ہمارے آپس کے جو تعلقات ہیں اس میں وسعت پیدا ہوتی جا رہی ہے، ہمارے اندر بھائی چارہ قائم ہوتا جا رہا ہے، ہمارے اندر اخوت پیدا ہوتی جا رہی ہے، اور یہی قومی اتفاق جو ہے وہ قومی ہمدردی قائم کرتا ہے، اور یہی قومی ہمدردی جو ہے وہ ترقی کی پہلی منزل ہے، کیونکہ جب انسان مل جل کر رہتا ہے تو وہ یقینی طور پر فلاح و بہبود کے کام سر انجام دیتا ہے، جس کا اثر پوری قوم پر پڑتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے ہمیں یہ بات کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے، ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ایک تو کلمہ گو بھائی ہیں، کلمہ گو وہ بھائی ہیں جو ہمارے ہم مذہب ہیں، جن کا مذہب، جن کا خدا ایک ہے، یعنی اگر میں ایک اللہ پر یقین رکھتی ہوں تو یقینی طور پر آپ بھی ایک اللہ پر یقین رکھتے ہیں، آپ اس کی وحدت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو اس لحاظ سے ہمارے کون سے تعلقات قائم ہوتے ہیں؟ روحانی تعلقات، اور ہمارا رشتہ کون سا بنتا ہے؟ روحانی بھائیوں کا۔ تو کہتے ہیں کہ روحانی بھائیوں کے علاوہ بھی کچھ لوگوں سے ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ ہمیں حسن سلوک سے پیش آنا ہوتا ہے، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ وطنی بھائی۔ وطنی بھائی سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے ساتھ کلمہ گو تو نہیں ہیں، جن کا عقیدہ، جن کا مذہب ہم سے مختلف ہے، وہ کسی اور فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ روحانی بھائی تو ٹھیک ہے کہ اس میں تو کوئی شریک نہیں ہے، ہم اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، لیکن جہاں تک ہمارے وطنی بھائیوں کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں جب ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو ہمیں ایسے لوگوں سے بہت واسطہ پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے ہمسائے میں کوئی کرسچین رہتا ہے تو ہم اسے اس لیے جو ہے نظر انداز نہ کریں کہ ان کا خدا اور ہے، ان کا مذہب اور ہے، نہیں، بلکہ یہ ہمارے وطنی بھائی کہلاتے ہیں، اور ہمیں ان کی بھی اسی طرح مدد کرنی چاہیے جس طرح ہم روحانی بھائیوں کے ساتھ
حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے سامنے تکلیف سے مر رہے ہیں اور ہم انہیں مرتا چھوڑ دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی تفرقے کے تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا، چاہے وہ مسلمان تھے چاہے کافر۔ تو ہمیں بھی اسی چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے اور ہمیں ان وطنی بھائیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے جیسا کہ ہم اپنے روحانی بھائیوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں سر سید احمد خان نے ہمسائے کی مثال دی ہے کہ جیسے ہمارے ہمسائے میں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو تو وہ ہمارے حسن سلوک کا مستحق ہے، ہمیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اور جب ایسے ہی یہ ہمسائیگی کا جو تعلق ہے وہ بڑھتے بڑھتے وسیع ہو جاتا ہے، اور وسیع معنوں میں کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ قومی اتفاق تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اس طرح ہمارے اندر جو ہے، کیونکہ ہمسائے کے حقوق کے بارے میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہیں اور بار بار کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے ہمسائے میں کوئی بھوکا سوتا ہے تو اس کا جواب تمہیں دینا پڑے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی مسلمان بھوکا، نہیں، آپ نے یہ فرما دیا کہ اگر تمہارے ہمسائے میں کوئی بھوکا سوتا ہے تو اس کا جواب تمہیں دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، کہ چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن ہمارے درمیان ایک انسانیت کا رشتہ ہے، اور انسانیت کا رشتہ جو ہے وہ سب سے بڑھ کر رشتہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں ان تمام کاموں میں جو انسانیت سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے، ایک تمدن کے ساتھ، ایک تہذیب کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اس طرح رہنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بنیں، ایک دوسرے کی بھلائی کرنے والے بنیں، ہمارے آپس میں سچے تعلقات ہوں، سچی محبت ہو، سچی دوستی ہو، مخلصانہ دوستی ہو، اور ہماری جو دوستی ہے اس میں بردباری ہو، برداشت ہو۔ یہی چیز ایسی ہے کہ جو ہمارے اندر وسیع ہوتی جائے گی اور قومی اتفاق کی شکل اختیار کر لے گی۔ کہتے ہیں کہ اتفاق کی خوبیاں بہت سارے لوگوں نے بیان کی ہیں، اور وہ ایسی خوبیاں ہیں کہ کوئی بھی ان خوبیوں کو نہیں بھول سکتا۔ لیکن اس دنیا میں جتنے بھی بڑے واقعات گزرے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے کارنامے گزرے ہیں، اگر ہم پرانی تاریخوں کو دیکھیں تو ہماری پرانی تاریخیں جو ہیں وہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ کس طرح قوم میں اتفاق قائم ہوا اور کس طرح قوم اپنے عروج پر پہنچی اور اسلام کے جھنڈے گاڑے گئے، غیر مسلموں سے حسن سلوک کیا گیا، اور اس کا اثر جو ہے ہمارے دلوں کو مسرور کر دیتا ہے، اپنے وہ اثر میں جکڑ لیتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ سب چیزیں ہمارے اتفاق کی وجہ سے تھیں، لیکن آج کیا ہے کہ آج ہمارے اندر اتفاق نہیں رہا، اور یہ جو اتفاق کی وجہ سے ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہی بڑی سے بڑی قوت کا مقابلہ کرنے کا جو ہے وہ طاقت پیدا کرتا ہے، جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو دنیا تعلیم یافتہ ہے، ترقی کر رہی ہے، اور تہذیب یافتہ ملکوں میں اگر وہ طاقت ہے تو وہ صرف اس وجہ سے ہے، اتفاق کی وجہ سے، کیونکہ وہ لوگ قوم کے طور پر یکجا ہو چکے ہیں، وہاں نہ اتفاقی قائم نہیں ہے، بلکہ وہ سب اتفاق سے رہتے ہیں، اور کسی ایک کو ضرورت پڑے تو وہ فوراً اس کی مدد کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ اگلا پیراگراف، بعض قابل ادب بزرگوں کا قول ہے، یہاں سے لے کر ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہوتی۔ الفاظ معنی، ناپید، غائب، تباہ، طبیعت، اغراض، مقاصد، حقارت، حقیر جاننا، بے مقتضائے بشریت انسان ہونے کی وجہ سے، جلب منفعت فائدہ حاصل کرنا، دفع مضرت نقصان دور کرنا، تنازعات جھگڑے، تنزل زوال، نصیحن منصیحن بھولا ہوا، جز ذاتی منفعت سوائے اپنے فائدے، پردہ پوشی چھپانا۔ سر سید احمد خان اس پیراگراف میں
روحانی بھائیوں اور وطنی بھائیوں کے حوالے سے بات کر رہی ہیں کہ روحانی بھائی ہمارے وہ بھائی ہوتے ہیں جن کا عقیدہ، جن کا مذہب ہم سے تعلق رکھتا ہے، اور وطنی بھائی وہ ہوتے ہیں جو ہمارے وطن میں رہائشی ہوتے ہیں لیکن ان کا جو مذہب ہے وہ دوسرا ہوتا ہے، اور ہمیں اپنے وطنی اور روحانی بھائیوں کے ساتھ یکجا سلوک کرنا چاہیے، ہمدردی سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ یہی ہمدردی جو ہے وہ آخر قومی اتفاق کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے بعض بزرگ جو ہیں وہ کہتے ہیں اور بالکل درست کہتے ہیں کہ جس طرح پرانے زمانے میں سچی دوستی موجود تھی، دوست جو ہیں وہ ایک دوسرے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن آج کے دور میں وہ سچی دوستی غائب ہوتی جا رہی ہے۔ آج اگر دوستی ہے تو وہ مفاد کی وجہ سے ہے، اگر ہمیں کسی سے مفاد ہے تو ہم اس سے دوستی کا دھم بھرتے ہیں، اور جیسے ہی ہمارا مفاد، ہمارا فائدہ ختم ہوتا ہے ہم اس دوست کو چھوڑ دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اسی طرح آج ہمارے اندر جو اتفاق ہے وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں وہ یہ دلائل دیتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام انسانوں کے اغراض و مقاصد، مزاج، سوچ الگ الگ ہے، اور ان الگ سوچ نظریات کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں، اس لیے نہ تو ان میں سچی دوستی رہتی ہے، نہ ہی ان میں اتفاق اور سلوک رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسی قوم جو تہذیب یافتہ ہو یا نا تہذیب یافتہ ہو، اس میں لازمی طور پر ہے کہ کون کون سی برائیاں پائی جاتی ہیں۔ ان میں حسد بھی موجود ہوتی ہے، ان میں حسد، جلن، نفاق، انتشار، دشمنی اور حقارت موجود ہوتی ہے، کیونکہ چاہے کوئی قوم تہذیب یافتہ ہے یا تہذیب یافتہ نہیں ہے، ان کے لوگوں کو اگر ہم دیکھیں تو ان میں، کیونکہ تمام لوگ فطرتی طور پر ایک جیسے نہیں ہو سکتے، لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور ان اختلافات کی وجوہات یہی ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جلتے ہیں، کسی کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ ان لوگوں میں نفاق ہوتا ہے، انتشار ہوتا ہے، دشمنی ہوتی ہے، اور وہ ایک دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ بات بالکل درست ہے، اور سید کہتے ہیں کہ میں بھی اسی بات پر بحث کرتا ہوں کہ یہ شخصی اتفاق نہیں ہے، بلکہ میں قومی اتفاق کی بات کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص دوسرے سے حسد محسوس کرتا ہے تو یہ اس کا شخصی معاملہ ہے، لیکن جہاں تک ہم قوم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں آپس کے تعلقات جو ہیں وہ بھلا دینے چاہیے۔ ہمیں آپس میں ایسے تعلقات رکھنے چاہیے کہ ان میں حسد اور جلن نہ ہو، ان میں نفاق نہ ہو، اور ایک انسان ہونے کی وجہ سے ہمیں ایسے تمام کاموں سے گریز کرنا چاہیے جو خدا کے نزدیک بھی گناہ کبیرہ میں آتی ہیں، اور قومی برائی کے حوالے سے بھی تمام اثر ان کا لوگوں پر پڑتا ہے، کیونکہ اگر ہم کسی سے حسد کرتے ہیں تو اس حسد کے نتیجے میں کیا کریں گے؟ ہم اس شخص کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اس کو اپنے سے حقیر کرنے کی کوشش کریں گے، اس سے نفرت کا مظاہرہ کریں گے، جس کا اثر باقی لوگوں پر پڑے گا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں نفع حاصل کرنے کے لیے جو ہے ان تمام چیزوں کو، ان تمام جو نقصانات ہیں دور کرنا چاہیے، اور ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس پر سب لوگ متفق ہو جائیں، اور ہمارے جو اپنے لڑائی جھگڑے ہیں، ذاتی لڑائی جھگڑے ہیں، وہ ہم بھلا دیں، کیونکہ ان کا اثر، جو ذاتی لڑائی جھگڑے ہیں، جو ذاتی جلن ہے، جو ذاتی دشمنی ہے، اس کا اثر تو صرف ہماری اپنی ذات تک محدود ہے نا، اس کا اثر باقی لوگوں پر نہیں پڑتا۔ لیکن اگر یہ لڑائی جھگڑے بڑھتے بڑھتے قوم، ہمسائے سے قوم تک پھیل جائیں تو پھر ان کا اثر قوم پر پڑتا ہے، اور جب قوم میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ترقی رک جاتی ہے، اور پھر ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر اتفاق ہو، کیونکہ اسی کی وجہ سے آج ہمارے اندر بے برکتی چھائی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم غور کریں تو ہماری قوم کے زوال کی سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ تاریخ میں جو ہماری بلند ترین تاریخ گزری ہے اس میں قوموں میں اتفاق پایا جاتا تھا، اور اسی اتفاق کی وجہ سے بہت سی فتوحات حاصل کی گئیں،
بہت ترقی کی گئی، لیکن آج ہم نے وہ قومی اتفاق کا سبق بھلا دیا ہے۔ اقبال نے تو بار بار کہا، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار۔ انہوں نے یہی سبق دیا کہ اے انسان، اے بشر، تو قوم کے ساتھ وابستہ رہے۔ انشاءاللہ تو اگر قوم کے ساتھ جڑا رہے گا تو بہار ضرور آئے گی، تو ضرور ترقی کرے گا۔ لیکن اگر تو قوم سے الگ ہو گیا تو پھر اس کا نقصان جو ہے وہ یہ ہوگا کہ لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور تجھے تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو کہتے ہیں سر سید احمد خان کہ ہم نے وہ سبق بھلا دیا ہے، ہم اس چیز کو بھول چکے ہیں، اور آج ہمیں سوائے اپنے ذاتی فائدے کے قومی فائدے کا خیال ہی نہیں آتا۔ ہم نے اپنے ذاتی مفادات کو قومی مفاد پر ترجیح دینی شروع کر دی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ہم کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ذاتی مقصد کو ختم کرنا ہوگا۔ ذاتی مقصد کی بجائے ہمیں قومی مفاد کو ترجیح دینی ہوگی، تب ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم اپنے ذاتی مفاد کو مد نظر رکھیں گے اور قومی مفادات کے کاموں سے جو ہے وہ نظر انداز کریں گے تو پھر ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہوگی۔ اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ اگر ہمارے گھروں میں چھوٹے بڑے کا احترام نہیں ہوتا، اختلافات ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ پیسے سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ پھر آپ کے والدین جتنا بھی کماتے ہیں وہ کیوں پورا نہیں ہوتا کہ وہ آپس کے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ختم ہوتا جاتا ہے۔ یہی بات سر سید احمد قومی حوالے سے کر رہی ہیں کہ جب ہم قوم کے حوالے سے انسانوں میں اتفاق ختم ہو جاتا ہے، ان میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، تو پھر ان کی ترقی رک جاتی ہے، پھر ان کے کاموں میں برکت نہیں رہتی، اور پھر وہاں جو ہے وہ ایک مایوسی، ایک تھکن وہ براجمان ہو جاتی ہے۔ لاسٹ پیراگراف۔ میں یہ نہیں کہتا جو امتیاز ہے اس کو بتلاؤں۔ الفاظ معنی: خانقاہیں، درویش گاہیں، دانست خیال، حشر قیامت، ابنائے جنس نوع انسانی، امتیاز فرق۔ اس پیراگراف میں کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے جو اولین بات ہے وہ یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں آپس میں اتفاق پیدا کرنا چاہیے، قومی ہمدردی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ بظاہر تو ہم بہت سے نیکی کے کام کرتے ہیں اور ہماری قوم جو ہے وہ نیکی کے کاموں میں کسی سے پیچھے نہیں رہتی، لیکن یہ نیک کام جو ہیں وہ ان کے اپنی ذات کے لیے ہوتے ہیں۔ کہیں تو وہ عالی شان بہت خوبصورت مسجدیں بناتے ہیں، امام باڑے بنائے جاتے ہیں، پھر عمدہ خانقاہیں یعنی درویش گاہیں تعمیر کروائی جاتی ہیں، تو یہ ان کی نیکی کی یادگاریں ہیں، ان کا اثر صرف ان کی اپنی ذات تک ہے۔ اب بھی اگر ہم مختلف شہروں میں نکل جائیں، مختلف قصبوں میں، دیہاتوں میں دیکھیں تو لوگ جو ہیں وہ اللہ کے نام پر دیتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، حج اور زیارت پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، مسجدیں بنواتے ہیں، اور کوئی بھی ایسا کام جو ان کے خیال میں نیکی کا کام ہو وہ کرنے سے گریز نہیں کرتے، بلکہ دل و جان سے نیکی کے کام کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ اور اب یہاں پر نیت کا کام آ جاتا ہے کہ یہ جو لوگ نیکی کے کام کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں؟ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے یا اپنی ذات کے لیے؟ لیکن یہاں سر سید احمد جو ہیں وہ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ یہ نیکی کے کام، مسجدیں بنوانا، خانقاہیں تعمیر کرنا، امام باڑے بنوانا، خیرات کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا کیا ہے؟ یہ صرف لوگ اس نیت پر کام کرتے ہیں کہ اس سے انہیں فائدہ پہنچے، انہیں اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے، اور روز قیامت جو ہے وہ ان کے ان کاموں کی تشہیر کی جائے اور لوگوں میں بھی اس بات کی نمائش ہو کہ فلاں شخص نے مسجد بنائی ہے، فلاں شخص نے بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے۔ یعنی یہ ایک نمائشی کام ہے جس کا فائدہ صرف ان کی ذات تک محدود ہے، اس سے لوگوں کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ خود غرضی کی بات آ جاتی ہے کہ انسان اپنے غرض کو سامنے رکھتا ہے، ذاتی فائدے کو سامنے رکھتا ہے، اور جنت میں حاصل کرنے کے لیے، آخرت میں ثواب حاصل کرنے کے لیے ایسے کام سر انجام دیے جاتے ہیں۔ ان میں لوگوں کی بھلائی کا کام نہیں ہے اور نہ ہی قومی ہمدردی کے حوالے سے یہ کام کیے جاتے ہیں
ہاں، اگر قومی ہمدردی کے حوالے سے کام کیے جائیں تو پھر ان میں نمائش نہیں ہوتی، پھر اس میں یہ لالچ نہیں ہوتا کہ ہم کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا کرے گا، بلکہ اس وقت یہ چیز پیش نظر ہوتی ہے کہ انسان چپ چاپ کر کے کسی کی مدد کر دیتا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتا ہے۔ اب کرونا کے دنوں میں آپ دیکھیں کہ اگر 1000 بھی دیا گیا ہے کسی کو تو تصویریں اخبارات میں لگوائی گئی ہیں، ٹیلی ویژن پر چلائی گئیں، تو اس کا کیا مقصد تھا 1000 روپیہ دینے کا؟ کہ جی ہم بڑی مدد کرنے والے ہیں۔ اب اس کا اثر کیا ہے کہ لوگوں کے درمیان بڑی نیکی کا پرچار ہوا کہ یہ شخص تو بہت اچھا ہے، جبکہ اس نے اس حوالے سے نہیں کیا کہ اس نے کسی شخص کی مدد کی ہے۔ اب ایسے لوگ بھی مدد کرنے والے تھے کہ جو رات کے اندھیرے میں لوگوں کے دروازوں پر راشن چھوڑ جاتے تھے اور پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ راشن کون دے کر گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، اور سر سید احمد خان بھی نیت کے حوالے سے بات کر رہی ہیں کہ آج اگر ہم نیکی کا کام کرتے ہیں اور نیکی کے کام میں کوتاہی بھی نہیں کرتے بلکہ بہت بڑھ چڑھ کر کام کرتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں اپنی ذات کا لالچ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ آج ہم ایک بھوکے کو کھانا کھلائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا کرے گا۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا ہے تو اس سے اس کو سہارا دیا ہے، اس میں اس کی جو ہے وہ ہمدردی کی ہے، اس سے محبت کا رشتہ ہے، قومی ہمدردی کا رشتہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب تک ہمارے دلوں میں یہ احساس اجاگر نہیں ہوتا کہ ہمیں ذاتی مقصد یا کسی لالچ یا جنت کے جو ہے وہ چکر میں نیکی کے کام نہیں کرنے چاہیے، بلکہ ہمیں اس حوالے سے کام کرنے چاہیے کہ اس کا ثواب ہمیں آخرت میں ملے یا نہ ملے، لیکن لوگوں کی مدد ہو جائے۔ اس وقت تک ہمارے اندر لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، لوگوں سے ہمدردی کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ اب میرے ان خیالات کی وجہ سے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں نیکی کے کاموں کو برا سمجھتا ہوں یا اس کے بدلے میں ثواب لینے کو برا سمجھتا ہوں۔ میں ان کاموں کو برا نہیں سمجھتا، نہ ہی میرا مقصد ان کاموں کو حقیر سمجھنا ہے، بلکہ میرا مقصد یہ ہے، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصلی ہمدردی جو ہے وہ کیا ہے کہ جو اس بات میں فرق محسوس کرے جو دوسرے کاموں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک شخص 1000 بھی کسی کو دیتا ہے اور پھر ٹی وی پر خبر چلاتا ہے کہ فلاں، جیسے کہ آج کل ہمارے سیاسی رہنماؤں کا طریقہ ہے کہ وہ تھوڑے سے کسی کو پیسے دیتے ہیں یا کسی کے گھر جاتے ہیں تو پھر اس کی نمائش جو ہے وہ مختلف اخبارات کی زینت بنتی ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جو چپکے سے لوگوں کی مدد کر جاتے ہیں اور انہیں کسی بھی دکھاوے سے دلچسپی نہیں ہوتی۔ تو یہ صحیح قومی ہمدردی ہے، یہ صحیح قومی جوش ہے، اور یہی اتفاق کی نشانی ہے۔ اور سر سید احمد خان آج انسانوں میں یہی اتفاق، یہی ہمدردی اور اسی جوش کو دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہر انسان ایک دوسرے کے ساتھ واقعی محبت بھرا سلوک کرے، اخوت اور بھائی چارے کا مظاہرہ کرے۔ پیراگراف کی تشریح کرنے کا طریقہ: سبق کا عنوان لکھیں گے آپ، قومی اتفاق، مصنف کا نام لکھیں سر سید احمد خان، صنف ادب، مضمون ماخذ مقالات سر سید، حصہ پنجم، اور سیاق و سباق میں نے آپ کو لکھ دیا ہے، آپ نے یہی سیاق و سباق لکھنا ہے۔ سوالات کے جوابات: اس سلائیڈ میں سر سید کے نزدیک اسلام نے قوم کا کیا تصور پیش کیا، اس کا آنسر میں نے لکھا ہے۔ اور سوال نمبر 2، سر سید نے مسلمانوں کی کن باتوں پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ جتنے آپ کو کوسچن آنسر ٹو دا پوائنٹ کروائے جا رہے ہیں آپ نے اتنے ہی لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ تھرڈ کوسچن ہے، قومی ترقی کا سب سے اول مرحلہ کیا ہے؟ پھر ہے بقول سر سید کے انسان کی ہستی میں کون سے 2 حصے شامل ہیں؟ پھر مصنف کے نزدیک قومی ہمدردی کن باتوں کا مجموعہ ہے؟ ہماری قوم کے تنزل کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ قومی ہمدردی کا جوش کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ اور سبق کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ مرکزی خیال تحریر کرتے ہوئے سبق کا نام اور مصنف کا نام ضرور لکھتے ہیں ورنہ نمبر کم ہو جاتے ہیں۔ واحد جمع، یہ بھی آپ لوگوں نے کاپی پر کام کرنا ہے۔